جب میں یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا انٹر-ریلیجیس کانفرنس میں، تو اتفاق ایسا ہے ہر ملک سے ایک ایک نمائندہ بلایا گیا ہر مذہب کا. فاروق لغاری صاحب صدر تھے. پتہ نہیں کیسے خیال آیا، مجھے یہاں سے بھیج دیا، انہوں نے ریکمینڈ کر دیا. اب جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے بھائی؟ میں بھی پہنچ گیا وہاں. تو ایک منچلے پنڈت نے پوچھا مجھ سے، سری لنکا کا تھا یا بھارت کا تھا، کہ جی آپ یہ فرمائیں کہ ہر ایک اپنے اپنے رہبر کی خوبیاں بتا رہا ہے، آپ اپنے رہبر مولا علی کی کوئی ایسی خوبی بتائیں جو یہاں آنے والے 286 مذاہب کے کسی مذہب میں اس کے رہبر میں نہ پائی جائے. پہلے تو بھائی میرا سر چکرایا، پھر مجھے اپنے چھٹے امام کا فرمان یاد آیا. میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی ہمارے بارے میں ایسا سوال کرے کہ جو تمہارے ذہن میں پریشانی کا سبب بنے تو پریشان نہ ہونا. میں وعدہ کرتا ہوں جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کرنے لگے گا. جہاں تمہاری زبان رکنے لگے گی ہماری زبان تمہاری زبان میں بولنے لگے گی. اس تسلی و تشفی کو پا کر میں نے چیلنج کر دیا. میں نے کہا یہ جتنے 286 مذاہب کے افراد آئے ہیں سب کو چیلنج ہے میرا، کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا پیشوا اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہو سکا سوائے میرے مولا. بھائی گھبرا تو نہیں گیا آپ؟ تو اس لیے میں نے کہا کہنے کا کوئی اچھی طرح سمجھا دیں مجھے، میں مسلمان ہوں نہیں. میں نے کہا بھارت کے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم لوگ اصلی طور پہ تو وہیں کے ہیں. میں نے کہا بھارت زرعی ملک ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہاں باغات نہیں لگتے؟ کہنے لگے لگائے جاتے ہیں. میں نے کہا وہاں کے آم مشہور ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا جب کوئی آم میٹھا پھل دینا بند کر دے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کی نسل کیسے چلاتے ہو؟ کہ پیوند کے ذریعے. میں نے کہا بس یہیں سے سمجھ لو اللہ نے کائنات میں ایک نبوت کا درخت لگایا. جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اب اس پر ثمر آنا بند ہو گئے نبوت کے، تو اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا. غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس سے زیادہ آسان میں نہیں سمجھا سکتا. اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا. اب یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں پودا اتنا طاقتور اور زوردار تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا. شگاف کو پر تو کیا گیا مگر پھر وہیں سے شگاف آ گیا. آج تک کعبے میں لکیر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے کہ جب اتنا بڑا رہنما ہے آپ کا تو آپ سنی شیعہ میں کیوں تقسیم ہیں؟ ہم نے کہا نہ ہم کوئی سنی ہیں اس کے لیے نہ شیعہ ہیں. پنڈت جی ہم سب سنی شیعہ ایک ہیں. کہ ایک ہو کیسے ایک ہو؟ نام دو ہیں. میں نے کہا ایک اس طرح ہے کہ وہ جو کعبے میں لکیر ہے نا ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں. اور صاحب لکیر جناب امیر ہے. پھر صلوات پڑھ دیجئے. توجہ فرما لیا آپ حضرات نے؟ بس اب اس سے زیادہ میں زحمت نہ دوں آپ کو. میرے محترم سامعین، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا مظہر العجائب، یہ تو مظہر العجائب ہے. زندگی رہی تو آئندہ انشاءاللہ تقریروں میں بتاؤں گا کہ لوگ علی کی فضیلت پر اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں علی کی فضیلت تک کون پہنچے گا؟ علی کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، فضیلت پہ نہ جائیں، علی اسلام کی ضرورت ہے. فضیلت اور شے ہے.
ضرورت اور شے. ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کام چلے ہی نہیں. توجہ ہے صاحبہ؟ اس نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. سنا ہے نا آپ نے دعوت ذو العشیرہ میں. لوگ کہتے ہیں علی علی بہت کرتے ہو ہر مجلس میں. اس میں بھی یہی فلسفہ ہے. ہم 1400 سال سے اپنی مجالس میں علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ٹٹول کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جہاں جہاں مدد پڑی اس نے کی. میری بات پہ اور ہے. جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوئی، احد ہو، خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو، ارے جہاں ساری گاڑیاں پھنس گئی تھیں. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ ایک ہی موقع ہے خیبر. مجاہد جا رہے تھے آ رہے تھے، جا رہے تھے آ رہے تھے. 39 دن تک فتح نہ ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودیوں نے مزید فوج منگوا لی. اب اگر فوج آتی ہے اور خیبر فتح نہیں ہوتا تو ساری محنت پہ پانی پھرتا ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں آدھی رات کو مصلی بچھا دیا اور اللہ سے یوں ہم کلام ہوا جیسے میدان جنگ میں کوئی جرنیل اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟